بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کفار مکہ کے بیجا اعتراض کا ذکر تھا. اس آیت میں بھی جو آیت آج ہم پڑھیں گے اس میں بھی ان کی بیجا اعتراضات کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیہ. اور کہاں ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا. اس آیت کریمہ کے مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ رافع نامی ایک یہودی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے محمد، آپ جو ہیں ہمارے لیے اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہم سے بات کرے، اور اللہ تعالی ہم سے یہ کہہ دے کہ ہم نے محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا پھر اللہ تعالی کوئی نشانی ظاہر کرے ہمارے مطالبے کے اعتبار سے، کوئی معجزہ دکھائے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہی بات عیسائیوں نے کہی تھی، یہودی نہیں بلکہ عیسائیوں نے کہی تھی. علامہ ابن کثیر اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن کثیر اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات کفار مکہ نے کہی تھی کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، تو اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرے اس بات کا کہ میں نے محمد کو پیغمبر بنایا ہے، تاکہ ہم کان سے سن لیں تو ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کی بات کہی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. سیم یہی مطالبہ، یہی ڈیمانڈ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. مثل قولہم، ان کے بات کی طرح. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک ہی جیسے ہیں. کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کہا تھا لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ،
ہم اللہ پہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلی آنکھ سے نہ دیکھ لیں. ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. وہی بات کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب یہ ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ یہی پیغمبر ان پر تم ایمان لاؤ، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ڈیمانڈ کے حساب سے کوئی معجزہ دکھا دے تو جا کے ایمان لائیں گے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ کہتے ہیں کہ تحقیق کے ہماری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں یقین کرنے والی قوم کے لیے، جو ایمان لا چکے ہیں اور جن کو یقین ہے ان کے لیے نشانی ظاہر ہو چکی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کان میں کہتا پھرے کہ میں نے فلاں کو پیغمبر بنایا، اور ہر ایک کے ڈیمانڈ کے حساب سے اللہ معجزہ دکھا دے ان کے ہاتھ پر، تو ایمان لائیں گے. پھر ایمان لانا کس بات کا ہوا؟ ایمان تو نام ہی ہے یؤمنون بالغیب، کہ اللہ نے کہہ دیا تو پیغمبر کی خوبیاں دیکھ کر، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر، ان کے زندگی کو دیکھ کر ایمان لانا ہے کہ ہاں یہ جو صفت ہے، یہ جو خوبیاں ہیں کسی عام انسان کی خوبی نہیں ہے، یہ پیغمبر کی خوبی ہے، تب تو ایمان ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کان میں کہتا پھر ہم نے فلاں کو پیغمبر بنایا تو مان لو، تو مطالبے کے بعد ایمان لانا پھر اس کا نام ایمان نہیں ہے، اس کی ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس ایمان کی. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل کیا ہیں؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک ہی جیسے ہیں، جیسے یہود و نصارہ کے تھے ویسے ہی کفار مکہ کے دل ہیں، وہی ڈیمانڈ کرتے یہ ایمان لانے والے ہیں نہیں. ان ارسلناک بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. بشیر کا مطلب خوشخبری دینے والا، نذیر کا مطلب ڈرانے والا، یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا، کہ اگر تم ایمان لاؤ گے جنت کی بشارت ہے، تمہارے ڈیمانڈ کے حساب سے اللہ وہاں نعمت عطا فرمائے گا. تم جو مطالبہ کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تمہیں دے گا، تم مطالبہ ہی نہیں کر پاؤ گے. اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو تمہارے تصور اور تمہارے سوچ سے بھیانک تم کو عذاب ملنے والا ہے، جس کا تم کو میں ڈرا رہا ہوں تم سے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے والوں کے بارے میں. یہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو ہم نے کہا تھا ہمارا پیغام پہنچا دیا، یہ ان کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے، یہ بات مانیں گے نہیں، یہ طرح طرح کے اعتراض کریں گے، اور اسی اعتراضات کی بنیاد پر کل جہنم میں جائیں گے. تو ان کے جہنم میں جانے سے آپ پر کچھ اثر نہیں پڑنے والا ہے، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کیوں جہنم میں چلے گئے. یہ سوال اس وقت ہوتا کہ آپ ان تک پیغام نہیں پہنچاتے. آپ نے پیغام پہنچا دیا، حق بات ان کو بتا دی، ان کو جنت اور جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے کر دیا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اب آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی ملت کی پیروی کر لیں. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ سے بات کروا دیجئے، اللہ اعلان کر دے یا ہمارے ڈیمانڈ کے حساب سے معجزے دکھا دے، اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ آپ کے دین کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یہ تو صرف ان کا اعتراض ہے، یہ بہانہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے سامنے ہزاروں معجزے ظاہر ہو گئے. اس سے پہلے تذکرہ آ چکا تھا، ابو جہل لعین اور دوسرے ان کے ساتھیوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر اس چاند کو 2 ٹکڑا کر دیجئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی دکھائی، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا. ایک جبل ابو قبیس پر، دوسرے پہاڑ پر اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ ٹکڑا تو کر دیا، اور 1 گھنٹے تک رہا وہ. تو کہا کہ اچھا شاید ہمارے آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ہم کو ایسا دکھ رہا ہے، چاند 2 ٹکڑا ہوا نہیں ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے رکیے، باہر سے جو لوگ آئیں گے ان سے ہم پوچھیں گے، وہاں تو جادو نہیں چلی ہوگی آپ کی،
تو ان سے پوچھیں گے، جب باہر سے مسافر آئے تو پوچھا بھائی چاند 2 ٹکڑا ہوا تھا تم نے دیکھا؟ ارے ہم نے تو دیکھا تھا 2 پہاڑیوں پہ 2 ٹکڑے چاند تھے، ہم حیران تھے کہ کیا ہو گیا۔ اچھا اس کا جادو وہاں تک چلا گیا۔ تو اسی کو بولتے ہیں ہمارے دیہات میں چلنے نہ آئے تو انگن میں ٹیڑھ کے بولتے ہیں نا کہ حقیقت یہ ماننا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، کہ اس وقت تک یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ قل ان هدى الله هو الهدى، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے، جس کو اللہ محروم کر دے ہدایت سے وہ محروم ہی رہے گا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کے خواہش کی پیروی کر لی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کر لی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ تعالی سے بچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی حامی و ناصر ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا نعوذ باللہ یہ بات ممکن ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی پیروی کر لیں گے؟ یہ ممکن ہے بات؟ اس سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاید نہیں سمجھا آپ، پھر سے سمجھیے اس کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کر لیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو جو میں کہوں اس کو مانیں، ہمارے ڈیمانڈ بھی پوری کریں، ہمارے دین پر بھی چلے آئیں، تو اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، حق اور باطل جان چکے، کون دین حق ہے، کون ناحق ہے، کون حق پر قائم ہے، کون دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ نے پیروی کر لی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ تعالی سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار نہیں پائیں گے آپ۔ یہ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ کبھی نہیں، نیور، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو کہا کر اللہ امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اے امت مسلمہ سنو، اگر تم نے ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی تو کل قیامت میں تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جہنم میں جانے سے۔ آج حالت کیا ہے؟ ہر مسلمان کا بچہ، ہر مسلمان کا نوجوان اپنی زندگی کے 90% حالات میں یہود و نصارہ کی پیروی، لباس میں ان کی پیروی، پوشاک میں ان کی پیروی، کھانے میں ان کی پیروی، رہنے میں ان کی پیروی، پڑھنے لکھنے میں ان کی پیروی، اپنے چال ڈھال میں ان کی پیروی، ہر چیز میں یہود و نصارہ کی پیروی کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ جنت مل جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ خیال است و محال است و جنوں، یہ پاگلوں کی بڑھ ہوگی، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے ان کے بارے میں اللہ نے صاف کہہ دیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ سے بچانے والا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ولی و ناصر ہوگا، کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کی گرفت سے ان لوگوں کو جو اللہ کے خلاف جا کر یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا بال دیکھ لیجئے، نوجوانوں کے کپڑے اور لباس دیکھ لیجئے، ان کے بولنے کا انداز دیکھ لیجئے، ان کے ایجوکیشن اور تعلیم کا انداز دیکھیے، معاشرے میں رہنے کا انداز دیکھیے، ہر بات سے یہود و نصارہ کی پیروی، نئی تہذیب کے نام پر، نئی تہذیب کے نام پر وہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیا حاجی صاحب، کیا نمازی صاحب، کیا جماعتی صاحب، کیا فلانا صاحب اور کیا فلانا صاحب، کیا عالم صاحب، سب کی شادیوں کو دیکھ لیجئے، آنے والی خواتین کا حال یہ ہے کہ جو اونٹنی ہوتی ہے، ایک اونٹنی ہوتی ہے جس کا کوہان اونچا ہوتا ہے، اس طرح بالوں کو باندھ کر، پھر اپنے سر سے دوپٹے ہٹا کر اور ایسے ایسے ڈریس پہنتی سے بیمار، جیسے لاگر اور بیمار آپریشن کے بعد جو لوگ چلتے ہیں ایسے کپڑے کو ایسے چلتے دیکھیں گے آپ ان کو۔
یہ حالت ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے. بڑے بڑے حاجی صاحب، نمازی صاحب اور دین کے داعی، دعوت دینے والے عالم صاحب، فلاں صاحب، سب لوگ ہیں. گھر پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، باہر میں سب کنٹرول. آج جو کنٹرول کر رہے ہیں بیچارے، ہم لوگوں کو سابقہ پڑتا ہے گھروں میں، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی نئی قوم ہم چلے آئے ہیں پورے معاشرے میں. گھر والے بھی پریشان، بھائی یہ کون جلاد ہے بھائی. اور لوگ تو یہ حاجی صاحب ہیں، یہ نمازی صاحب، اور ان کے شادی میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ نہیں وہاں پہ منع کر رہے ہیں لوگ. یہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ وہ دین ہو گیا، میں بددینی پھیلا رہا ہوں. میں مطلب ہم جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو، اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام رہے، بے حیائی سے بچا جائے، شادی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، تو لوگ کہتے ہیں، معاشرے کے لوگ کہتے ہیں، خود اپنے گھر والے کہتے ہیں، یہ کیوں اس کو پڑھا دیا، مصیبت ہو گئی پڑھا دیا اس کو. میرے بھائیوں، یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کلچر کو اتنا پروموٹ کیا، ہم نے اس سانپ کو اتنا دودھ پلا دیا ہے کہ اب اس کے زہر سے بچنا بہت مشکل ہے. بہت طاقتور ہو چکا ہے وہ، اب اس سے بہت مشکل سے آدمی بچ سکتا ہے. بڑی ہمت چاہیے اور بہت طاقت چاہیے، تب جا کر آدمی معاشرے کی اصلاح کر پائے گا. اپنی فکر کریں، اور سب سے پہلی فکر اپنے گھر کی کریں. ہم لوگ کیا ہے، گھر میں جو ہو رہا پوری دنیا میں ہم اصلاح کی فکر پڑے ہوئے ہیں. ہر جگہ سے سب کچھ ختم کر دیں، اپنے گھر میں سب کچھ باقی رہے گا. یہ کبھی اصلاح نہیں ہونے والی ہے. اپنے گھر سے، اپنی ذات سے شروعات کریں گے، انشاءاللہ اس کا اثر دور تک جائے گا اور دیر تک باقی رہے گا انشاءاللہ. ہر فرد یہ کوشش کرے کہ ہم یہود و نصارہ کی اتباع کر کے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، ہمارے بچے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، تو ان کو روکنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کو اللہ کہتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے اللہ تمہیں کہہ لیجئے کہ ہدایت بس اللہ کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہش کی، بعد الذی جاءک من علم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کو بچانے والا کوئی ولی اور کوئی نصیر. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ اس کو تلاوت کرتے ہیں تلاوت کرنے کے حق کے ساتھ، یعنی اس کا حق ادا کرتے تلاوت میں. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اس پر. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لایا اور اس کی تلاوت ایسے کی جیسے اس کا حق تھا. ایک تو ہے الفاظ کا تلاوت کرنا، لفظ پڑھنا، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قرآن کریم کا لفظ پڑھنا. اور دوسرا ہے اس کا حق ادا کرنا. اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ من احل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کریم پڑھے اور اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے. یہ مراد ہے. کتنوں اچھا قاری صاحب پڑھ لے، کتنوں اچھا مفتی صاحب تلاوت کر لیں، اور اس قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانتے، اس کے حرام کو حرام نہیں جانتے، تو پھر جنت کے حقدار نہیں ہیں اور اللہ کے نگاہ میں مومن بھی نہیں ہیں. اسی وقت مومن ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا بھی ہے، اس کے حق کے ساتھ پڑھنا. حق یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام. قرآن نے جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے، جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو پورا کرنا ہے. جو ایسا کریں گے وہ لوگ تو وہی مومن ہے. اللہ کریں ومن یکفر بہ، آج جو ایسا نہیں کریں گے فاولئک هم الخاسرون، تو ہوں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. نقصان کا پتہ تو یہاں نہیں چلے گا، آنکھ بند ہونے کے بعد نقصان کا پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور خود کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا دعا کریں. الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ کے برکت سے اے اللہ ہم سب کو سنت و شریعت کا پابند بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہود و نصارہ کے اتباع سے، اے اللہ ان کی خواہشات کی پیروی سے ہم سب کی، ہمارے نسلوں کی، قیامت تک ان نسلوں کی
حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں بیٹھے تمام لوگوں کو خاص طور سے جو قرآن کریم کی محبت میں بیٹھتے ہیں، اے اللہ سب کے گھروں میں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنت و شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قیامت تک آنے والے نسلوں کو دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ نہ آئیں، اے اللہ ان تک پیغام نہ پہنچا، ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو سنت و شریعت کی پابند بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس قرآن مقدس کے پیغام کو پورے عالم میں اے اللہ اپنے مضبوطی کے ساتھ، ہمت و صلاحیت کے ساتھ، تقوی و صلاح کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ذرے کو مہتاب بنانے پہ قادر ہیں، اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لیجیے، ہمیں نسلوں کو قبول فرما لیجیے، پوری امت مجتمع کو قبول فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں، خاص طور سے فلسطین وغیرہ میں، اے اللہ ایران کے مظلومین تمام مسلمانوں کی جان مالی سے قبل کی حفاظت فرما دیجیے، تمام مظلوم انسانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان کے بلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔